السلام علیکم. گڈ ٹو ہیو یو ایٹ اردو آڈیو بکس. حاضر خدمت ہے مہر النساء شاہ میر کا ناول بخت، ایپیسوڈ 30. شہتاج کی جھلاتی ٹانگ رک گئی، دل بھی رک گیا، ہوا بھی رک گئی، سب کچھ ساکن ہو گیا. کیا بکواس کر رہی ہو؟ دماغ خراب تو نہیں ہو گیا؟ ماہی نے خودکشی کی تھی. وہ پھنکاری تھی، البتہ اس کا چہرہ اس کا ساتھ نہیں دے رہا تھا. آپ اس رات جیل گئی تھیں شہتاج. حالے نے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اتنے وثوق سے کہا کہ پل بھر کو شہتاج گنگ ہو گئی. عمر، لیل اور ہارون ان دونوں کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے کوئی فلم چل رہی ہو. آپ نے سرمد کا قتل ماہی پر پلانٹ کیا، پھر آپ نے ماہی سے اقرار کر لینے کو کہا. آپ نے اس سے کہا کہ آپ اسے بچا لیں گی اور اس بچی نے آپ پہ یقین کر لیا. لیکن پھانسی سے ایک رات قبل جب اس نے ساری حقیقت سرمد کے بھائی کو بتا دینے کا فیصلہ کر لیا، تب آپ وہاں گئی تھیں. آپ جیل گئیں اور سرمد سے ملنے سے پہلے آپ نے اسے مار دیا. آپ نے اپنی محرومیوں کا بدلہ اس سے لیا. تمہیں کس نے بتایا؟ اس نے سفید پڑتے چہرے کے ساتھ پوچھا. ہیرو نے، وہ مسکرا کر بولی. ماہی کے چہرے پہ جو زخم تھا وہ آپ کی انگوٹھی کے ہیرے کا تھا. باقی کام ماہی کی واٹس ایپ چیٹ. میں نے ماہی کی واٹس ایپ چیٹ ڈیلیٹ کر دی تھی. وہ یکدم دہاڑی. حالے ایک بار پھر مسکرائی. آپ نے چیٹ ماہی کے موبائل سے ماہی کے واٹس ایپ سے ڈیلیٹ کی تھی. لیکن وہ رکی. سرمد کے موبائل کی چیٹ آپ کس طرح ڈیلیٹ کر سکتی تھیں؟ ماہی نے اسے ایک کنفیشن بھیجا تھا. یہ انجام ہوتا ہے اپنے بچوں کو جیل میں بھی شاہی انداز دینے کا. کیا ضرورت تھی اسے موبائل دینے کی؟ ہارون افسوس سے کہہ رہا تھا. عمر نے بھی تائید کی تھی. یہ امیر لوگوں کے اتنے چونچلے کیوں ہوتے ہیں؟ لیل نے تبصرہ کیا تھا. تم لوگ مر کر بھی پیدا ہو جاؤ تو مجھ پر کچھ بھی ثابت نہیں کر سکو گے. میں اس شہر کی سب سے بڑی کرمنل لائر ہوں. میرا بھائی ایمبیسڈر رہ چکا ہے. میرے تعلقات ہیں سسٹم میں. میرے لوگ ہیں. 1 ہفتہ. اس نے انگلیوں پر گن کر بتایا. اس میس سے نکلنے کے لیے 1 ہفتہ بھی بہت بڑی چیز ہے. میں نکل آؤں گی، لیکن باہر آنے کے بعد میں تمہارے ساتھ جو کچھ کروں گی وہ پھر دنیا دیکھے گی. اسی لیے بہتر ہے یہاں سے دفع ہو جاؤ. باہر میرے مہمان میرا انتظار کر رہے ہیں. وہ صوفے سے اٹھتے ہوئے بولی. اب کہ عمر آگے آیا، حالے صوفے پر آ کر بیٹھ گئی. یہ اشارہ تھا کہ اب تم سنبھالو. میں جانتا ہوں شہتاج کہ ہم آپ کو ماہی کے قتل کیس میں دھمکا نہیں سکتے، اور اگر ہم نے ایسی کوشش کی یا پھر ہم کامیاب ہو بھی گئے تو آپ کو جیل بھی بھیج دیا تو بھی یہ سب کچھ بیکار ہوگا. آپ 1 ہفتے سے پہلے پہلے اپنے گھر پر ہوں گی. شہتاج مسکرائی. اپنے شوہر سے کچھ سیکھو حالے سلطان، یہ تو جینیس ہے. میری بات پوری تو سن لیں. عمر مزید آگے آیا. میں آپ کو ماہی کے قتل میں نہیں گھسیٹ سکتا، لیکن میں آپ کو میراج سلطان کے قتل میں مددگار کے طور پر ضرور گھسیٹ سکتا ہوں. اور اس کیس سے نکالنے کے لیے اگر آپ کا مرا ہوا باپ بھی آ جائے تو نکال نہیں سکے گا، کیونکہ ہر کوئی ماہی یا سرمد نہیں ہوتا. کچھ لوگ عمر حیات بھی ہوتے ہیں جو اپنے دشمن کو قبر تک چھوڑ کر آتے ہیں. میں جسٹس معراج کے قتل میں مددگار؟ ہاں، کیا بکواس ہے. کیا تم لوگ آج نیٹ فلکس دیکھ کر آئے ہو؟ کون سی سیریز دیکھی؟ بلکہ ویٹ لیٹ می گیس. وہ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولی جب عمر نے بغیر کچھ کہے اپنے موبائل پر ایک ویڈیو چلا کر اس کے آگے کر دی. شہتاج نے اچنبھے سے اسکرین پہ چلتے مناظر دیکھے. وہ ایئرپورٹ کے باہر اپنی گاڑی میں بیٹھا تھا. عقاب جیسی آنکھیں ہر باہر آتے ہوئے انسان پر جمائے عمر حیات کسی کو تلاش کر رہا تھا. دفتن اس کی آنکھیں چمک اٹھیں. اسے بالآخر وہ آدمی نظر آ گیا تھا. لمبا، تڑنگا، صاف رنگت اور مناسب نقوش والا عبدل.
جس اسپتال میں معراج سلطان کا قتل ہوا اسی اسپتال کا CCTV انچارج۔ اس نے چہرہ آدھا چھپا رکھا تھا کہ دبئی سے پاکستان آنے والی فلائٹ تھی۔ عمر گاڑی سے اتر کر اس کے سامنے آیا تھا۔ عبدل نے اس کا چہرہ دیکھا تو بے اختیار پیچھے ہٹا۔ چہرہ لٹھے کی مانند سفید پڑنے لگا۔ وہ اس آدمی کو کیسے بھول سکتا تھا؟ تقریباً آدھے گھنٹے بعد عبدل ایک ٹوٹی ہوئی کرسی پہ نیم بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ ہونٹ پھٹ چکا تھا، چہرے پر تھپڑ اور مکوں کے واضح نشان تھے۔ اس کی گردن ایک طرف کو ڈھلکی ہوئی تھی۔ عمر اس کے سامنے کرسی پر بیٹھا تھا، چہرے پہ سختی اور صفاقی لیے۔ بتاؤ تم فوٹیج ڈیلیٹ کرنے کا اور دبئی بھیجنے کا پلان کس کا تھا؟ پہلی اور آخری بار پوچھ رہا ہوں۔ اگر جواب میری مرضی کا نہ ہوا تو بہت برا ہوگا۔ عبدل نے چند لمبے لمبے سانس لیے۔ شہتاج، اس عورت کا نام شہتاج تھا۔ وہ بمشکل بول رہا تھا۔ عمر کے ہاتھ کے مکے اس کے لیے عذاب ثابت ہوئے تھے۔ وہ میرے پاس آئی تھی، وکیل تھی۔ اس نے کہا فوٹیج ڈیلیٹ کر دوں ورنہ وہ مجھے مار دے گی۔ میں نے فوٹیج ڈیلیٹ کر دی اور اس نے مجھے دبئی بھیج دیا۔ لیکن کل مجھے پتا چلا کہ میری بیٹی بہت بیمار ہے اور مجھے واپس آنا پڑا۔ خدا کے لیے اب مجھے چھوڑ دو۔ وہ اٹک اٹک کر نقاہت سے کہہ رہا تھا۔ گردن اب بھی ڈھلکی ہوئی تھی۔ عمر آنکھیں چھوٹی کیے اس کو دیکھ رہا تھا۔ شہتاج نے فوٹیج کیوں ڈیلیٹ کروائی؟ کیا وہ معراج سلطان کے کمرے میں گئی تھی؟ نہیں، وہ بس کسی کی مدد کر رہی تھی۔ وہ بس قاتل کی مدد کر رہی تھی۔ میں نے اس کی باتیں سنی تھیں۔ وہ مہرا نہیں ہے، وہ مددگار ہے۔ میرے جانے کے بعد جج صاحب کے کمرے میں کون آیا تھا؟ شمس سلطان اور اس کے بعد سفیر سلطان، اور کوئی نہیں آیا۔ فوٹیج میں بس یہی لوگ تھے۔ عمر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ آدمی اور کچھ نہیں جانتا تھا۔ ہارون نے موبائل نیچے کر لیا۔ اب مجھے میرے گھر جانے دو، میری بیٹی بیمار ہے، جانے دو مجھے۔ وہ بے ہوش ہونے کے قریب تھا۔ عمر اپنے موبائل پر ایک نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ کال ملی تو اس نے موبائل کان سے لگایا۔ عظیم، ایک لوکیشن بھیج رہا ہوں، بندے بھیجو۔ یہاں ایک بندہ ہے، مجھے یہ اگلے 10 سال تک جیل کی سلاخوں کے پیچھے نظر آنا چاہیے۔ تم کیا کرو گے، کیسے کرو گے، میں نہیں جانتا، لیکن اگر یہ بندہ باہر آیا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے سختی سے کہہ کر کال کاٹ دی۔ ہارون نے اس کو سب کچھ بتا ہی دیا تھا، اب اسے بخش دو والی نظروں سے دیکھا تھا، اور پھر عمر نے اس کو اس کی جگہ تمہیں بھیج دوں والی نظروں سے دیکھا تھا۔ ہارون لاحول پڑھ کر رہ گیا۔ اب کیا کہیں گے آپ شہتاج صاحبہ؟ عمر اس کے قریب کھڑا تنزیہ سا کہہ رہا تھا۔ شہتاج نے بدقت تھوک نگلا۔ سانس دور کہیں سینے میں اٹکا تھا، لیکن اس نے گردن کڑائے رکھی۔ اس کی مردہ ہوتی آنکھوں میں اب بھی رعونت تھی، ناقابل تسخیر ہونے کا زوم تھا۔ اس نے گردن جھکانی سیکھی ہی نہیں تھی، یا پھر اب تک گردن توڑ دینے والا وار ہوا ہی نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں اٹھائیں، ان کو عمر کی آنکھوں میں گاڑا۔ میں تم سے نہیں ڈرتی عمر، میں ان چھوٹے موٹے کیڑوں سے نہیں ڈرتی۔ میں سمندر کی سب سے بڑی بلا ہوں، میں اس زمین کی سب سے بڑی بلا ہوں۔ مجھے مت ڈراؤ عمر، میں خوفزدہ نہیں ہوتی، میں سب کچھ نگل جاتی ہوں، دکھ، بیماری، بدنامی، خوف۔ میرے مہمان میرا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ ایک بار پھر کہہ کر جانے لگی۔ وہ لاؤنج کے دہانے پہ تھی جب ایک آخری اور کاری وار ہوا۔ شہتاج کے موبائل نے ایک بیپ بجائی۔ اس نے موبائل اٹھایا، میسج کھولا۔ اسکرین پر نظر پڑتے ہی اس کا پورا چہرہ سفید ہو گیا، لٹھے کے مانند سفید۔ آنکھوں کی جوت بجھ گئی، دل رک گیا، سانس بھی رک گئی۔ وہ اس کی میڈیکل رپورٹس تھیں، جن میں صاف صاف لکھا تھا کہ شہتاج کو ایک ذہنی عارضہ ہے۔ وہ ایک محروم بچپن گزارنے والی عورت ہے، اور اب وہ کسی بھی بچی یا بچے کو باپ کا پیار ملتے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ ایک بے تکی محبت کرنے والی عورت ہے۔ اس نے ایک ادھوری جوانی گزاری،
اس کی شادی کسی وجہ کے باعث نہ ہو سکی، اور اب وہ کسی بھی لڑکی کی شادی اس کی پسند سے ہوتے نہیں دیکھ سکتی۔ سرخ جوڑا اور پیلا زیور اسے ٹریگر کرتا ہے۔ وہ عموماً شادیوں میں نہیں جاتی، اور اگر کبھی چلی جائے تو کئی کئی دن ڈپریشن میں رہتی ہے اور خود کو نقصان پہنچاتی رہتی ہے۔ کچھ عرصے سے اس کا ڈپریشن حد سے تجاوز کرنے لگ گیا تھا، اور اسی وجہ سے اس نے اپنی بھتیجی کا قتل کیا، اور اسی وجہ سے اس نے حال سلطان کے اغوا میں مددگار بننے کی حامی بھر لی۔ یہ تمام باتیں اس نے اپنے ڈاکٹر کے سامنے قبول کی تھیں۔ نیچے ڈاکٹر کا ایک معذرتی نوٹ تھا جس میں لکھا تھا کہ وہ اپنے کلائنٹ کی پرسنل باتیں یا ان کے سیشن کے دوران ہونے والی باتیں کلائنٹ پریویلیج کے تحت نہیں بتا سکتے، لیکن کچھ عرصے سے ان کی پیشنٹ کی سرگرمیاں مشکوک اور نقصان دہ ہونے لگی تھیں، اور اپنے پیشنٹ کی جان اور ان کی حفاظت ان کا فرض ہے، اسی لیے وہ یہ باتیں بتانے پر مجبور ہو گئے۔ اب کہ ہارون کی باری تھی، اس نے کہنا شروع کیا، شہتاج صاحبہ، سوچیں اگر یہ تمام رپورٹس میڈیا کے سامنے آ گئیں تو آپ کا کیا ہوگا؟ آپ کا کیریئر بری طرح متاثر ہوگا، آپ کی ساکھ تباہ ہو جائے گی۔ لوگ آپ کو کیس دینا تو دور آپ کی شکل دیکھنا بھی پسند نہیں کریں گے۔ کوئی آپ کی بیماری کو بیماری نہیں سمجھے گا، سب کو لگے گا یہ آپ کا حسد ہے یا آپ کی جلن ہے۔ کوئی آپ کو اپنی شادی میں نہیں بلائے گا، کوئی آپ کو اپنے گھر کی کسی تقریب میں نہیں بلائے گا۔ آپ کا سوشل سرکل تباہ ہو جائے گا، آپ برباد ہو جائیں گی شہتاج۔ آپ سے ملنے بات کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اور پھر ڈپریشن بڑھے گا، آپ مزید بیمار ہوں گی، اور آپ کے پاس علاج کے پیسے بھی نہیں ہوں گے۔ پھر آپ کا ڈپریشن اور بڑھے گا، اور ایک دن آپ پاگل ہو جائیں گی، آپ دیواروں سے سر پھوڑیں گی۔ آپ ایک گھٹیا مری ہوئی زندگی، گندی زندگی گزار کر مر جائیں گی، اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی، کہانی یہاں سے شروع ہوتی ہے۔ شہتاج کی آنکھیں نم ہونے لگی تھیں۔ ہارون کہے گیا، آپ مر جائیں گی شہتاج، اور کوئی آپ کی لاش کو کندھا تک نہیں دے گا، کیونکہ کوئی ہوگا ہی نہیں۔ نہ جانے کتنے دن آپ کی لاش کمرے میں سڑتی رہے گی، گلتی رہے گی، یا پھر شاید کسی سڑک پر پڑی رہے گی، گیدڑ آپ کو نوچ کھائیں گے۔ بس بس بکواس بند کرو۔ وہ یک دم دہاڑی تھیں۔ شہتاج کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ وہ مڑی اور زخمی شیرنی کی طرح عمر پر جھپٹی تھی۔ وہ اس کا کالر پکڑے بری طرح دہاڑ رہی تھی۔ میں تمہیں مار ڈالوں گی، اگر تم نے ایسا کچھ کیا میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، برباد کر دوں گی میں تمہیں۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہا تھا۔ عمر نے ایک جھٹکے سے اس کو آزاد کروایا۔ شہتاج کی کلائیاں اب اس کے ہاتھوں میں تھیں۔ کیا کر رہی ہیں بی بی، خدا کا خوف کریں، میں شادی شدہ آدمی ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر سرد سرگوشی کر رہا تھا۔ شہتاج پہ تو مانو جنون سوار ہو گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر عمر پر جھپٹنا چاہتی تھی، جب ہارون کی آواز نے اس کو جما دیا، برف کر دیا، سن کر دیا۔ آپ کے بیک یارڈ میں ماہی کی لاش کے ساتھ اور کیا کیا دفن ہے ہم جانتے ہیں۔ وہ یک دم فریز ہو گئی، اس کی ساری دنیا فریز ہو گئی۔ عمر نے اس کی کلائی آزاد کی۔ وہ شاکی انداز میں پیچھے ہوتی گئی۔ اس کا سفید چہرہ مردوں سے بھی بدتر تھا۔ وہ اپنے قیمتی کپڑوں کی پرواہ کیے بغیر نیچے ٹھنڈے فرش پر بیٹھ گئی۔ کیا چاہتے ہو؟ اس نے مردہ آنکھیں اٹھا کر 3 لفظی سوال کیا۔ آپ کے اوپر کون ہے؟ حالے کا اغوا اور جج صاحب کے قتل کے بارے میں آپ کتنا جانتی ہیں اور کتنی ملوث ہیں، سب بتائیں۔ عمر اس کے سامنے رکھے صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ حالے نے سانس روک لیا۔ اگر اس نے عمر کا نام نہ لیا تو؟ اس کا دل رک گیا۔ اگر اس نے عمر کا نام لیا تو؟ دل اب بھی رکا تھا اور پہلے سے زیادہ شدت سے رکا تھا۔ شہتاج نے کچھ کہنا شروع کیا، لیکن 1 منٹ، کیا تم یہ نہیں جاننا چاہتے کہ عمر حیات کے پاس شہتاج کا راز کیسے آیا؟ کدال پہ لگی گیلی مٹی اور گھاس دیکھ کر عمر ٹھٹکا تھا۔
لیکن وہ گھاس قدرتی گھاس نہیں تھی۔ اس نے کدال پہ لگی گھاس کو انگلیوں کے پوروں سے اٹھایا۔ عمر حیات گھاس کو جانتا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے باغیچے میں لگی گھاس کو اپنی سائیکل سے روندا تھا۔ اس نے اسکول کے گراؤنڈ میں لگی گھاس کو اپنی چھوٹی چھوٹی مٹھیوں سے توڑا تھا۔ اس نے کئی گھاس پر بیٹھ کر پڑھا تھا، گھاس پر بیٹھ کر کھایا تھا۔ اسے گھاس سے دشمنی بھی تھی اور محبت بھی۔ وہ اس کے ہر رنگ سے واقف تھا۔ یہ گھاس نہیں تھی، یہ گراس کارپیٹ تھا، اور قصر کے لان میں اصلی گھاس اگی تھی۔ یہ گھاس قصر کے بیک یارڈ کی تھی۔ اسے بیک یارڈ چیک کرنا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے پیچھے کھڑی ہالے کو دیکھا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ کم از کم اپنی بیوی کے ساتھ ہوتے ہوئے کوئی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ ہالے اور لیل کو باہر سڑک پر چھوڑ کر وہ ہارون کے ساتھ اندر آیا۔ قصر کا سیکیورٹی سسٹم سخت اور چاقو چوبند تھا، لیکن جب جڑیں کھوکھلی ہوں تو عمارت کو گرنے میں وقت نہیں لگا کرتا، اور اس عمارت میں گھاک لگانے والی میڈونا ایسٹن تھی۔ وہ ہارون کے ساتھ واپس آیا، لیکن داخلی دروازے سے نہیں۔ اس نے اپنے لیے پچھلا دروازہ منتخب کیا۔ بیک یارڈ تا حد نگاہ وسیع اراضی پر پھیلا تھا۔ عمر سنجیدہ تھا، اس کی نظریں ایکس رے کر رہی تھیں، جبکہ ہارون متذبذب تھیں۔ ٹھیک ہے، مان لیا تم قریب رہے ہو، لیکن تم پولیس والے ہو۔ اتنی عقل تو تم میں ہونی چاہیے کہ شاہتاج اپنا پیسہ یہاں لان میں کبھی نہیں رکھے گی۔ وہ عمر کے پیچھے چلتے ہوئے کہہ رہا تھا، شاہتاج کا سارا پیسہ گنز کی غیر قانونی سمگلنگ اور ہیومن ٹریفکنگ سے آتا ہے۔ اس نے کہنا شروع کیا۔ پچھلے کچھ عرصے تک شاہتاج اور اس کے بھائی کا سارا پیسہ وہ دونوں بیرون ملک منتقل کرتے رہے تھے، کیونکہ اس حکومت میں ان کے لوگ تھے۔ اس کا بھائی ایمبیسڈر تھا، پیسہ منتقل کرنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی تھی۔ وہ چلتے ہوئے رکا، ماہی کی قبر سے ذرا فاصلے پر پنجوں کے بل بیٹھا۔ لیکن اس حکومت میں نئے لوگ ہیں، نئی رقمیں ہیں، نئے معاہدے ہیں۔ اس نے کہنا جاری رکھا، یہ حکومت ان سے زیادہ چارج کرے گی، مختلف معاہدے کرے گی۔ یہاں تعلقات بنانے میں وقت لگے گا، اور شاہتاج اس وقت رسک افورڈ نہیں کر سکتی۔ ماہی کے واقعے کے بعد وہ کافی محتاط ہو گئی ہے۔ اس نے پارٹی اسی لیے دی ہے تاکہ وہ اس نئی حکومت کے نئے لوگوں سے نئے معاہدے کر سکے۔ کیا تم نے اس کی انوائٹ لسٹ نہیں دیکھی؟ وہ بول رہا تھا اور ہارون غور سے سن رہا تھا۔ میں گھاس کو پہچانتا ہوں اور زمین کو بھی۔ یہ زمین زرخیز ہے، جس طرح گھر کا لان۔ جب وہاں قدرتی گھاس ہے تو یہاں گھاس کارپٹ بچھانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا ضرورت تھی؟ وہ میکان کے انداز میں پوچھ بیٹھا۔ قدرتی گھاس اکھاڑو گے تو وہ اجڑ جائے گی، دوبارہ نہیں لگ سکتی، لیکن گھاس کارپٹ سے اسے جتنی دفعہ اٹھاؤ بچھاؤ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسے بار بار کھودا جاتا ہے۔ شاید یہاں رقم رکھی جاتی ہے یا پھر یہاں سے رقم لی جاتی ہے۔ جو بھی ہے، ہمیں اس جگہ کو کھود کر چیک کرنا ہوگا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ ہارون خاموشی سے بس سنے گیا۔ وہ اپنی آنکھیں چھوٹی کیے گھاس کے اس حصے کو دیکھ رہا تھا۔ کافی دیر تک وہ اسی پوزیشن میں اسی جگہ بیٹھا رہا۔ اب کیا فاتح خوانی کرو گے؟ ہارون تلملا ہی گیا۔ فاتح خوانی کروں یا نہیں، لیکن اب تمہارے منہ سے ایک لفظ بھی نکلا تو میں تمہاری قبر بھی یہیں بناؤں گا۔ یقین کرو ہارون، کوئی فاتحہ پڑھنے والا بھی نہیں رہے گا۔ رہی شاہتاج، تو شاہتاج دین سے کتنی قریب ہے تم تو جانتے ہی ہوگے۔ اس کا لہجہ نارمل تھا۔ ہارون جل کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمر نے ہارون کو نیچے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاروں ناچار بیٹھ گیا۔ یہ دیکھو ہارون، اس گھاس کو غور سے دیکھو، اس جگہ کو کھودا جاتا ہے۔ اس نے انگلی سے اشارہ کر کے بتایا۔ وہاں گیلی مٹی نظر آ رہی تھی اور گھاس اکڑ چکی تھی۔ عمر نے گھڑی دیکھی، پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ ہم آج رات یہاں کھدائی کریں گے۔ اب چلو، کوئی آ سکتا ہے۔ دن ڈھل گیا، رات آ گئی۔ وہ دونوں رات کی تاریکی میں ایک بار پھر اس بیک یارڈ میں تھے۔ میڈونا ان کے قریب عقیدت سے ہاتھ باندھے کھڑی تھی۔ آپ شور ہیں، کوئی اٹھے گا نہیں؟ عمر کوئی 10ویں بار یہ سوال دہرا رہا تھا۔ میڈونا تسلی دینے والے انداز میں مسکرائی۔
میں نے گھر کے ملازمین کے کھانے میں نشہ آور دوا ملا دی تھی۔ شاہتار میڈم اور اسحاق کبیر سکون کی دوا لے کر سوتے ہیں، وہ صبح تک نہیں جاگیں گے۔ وہ رکی۔ یہ سب کچھ آپ بھلائی کے لیے کر رہے ہیں نا؟ میرا مطلب ہے میری قربانیاں رائے گاں تو نہیں جائیں گی نا؟ میرے مالکین کو کوئی نقصان تو نہیں ہوگا نا؟ وہ متذبذب تھی۔ عمر کے ساتھ کھڑے ہارون کی آنکھیں زخمی ہوئی تھیں۔ وہ کسی کے عقیدے سے کھیل رہے تھے۔ اس سے بڑا گناہ کیا کوئی ہو سکتا ہے؟ عمر نے پلکیں جھپکا کر اس عورت کو تسلی دی تھی۔ ملگجا سا اندھیرا، اور اس اندھیرے میں بیلچہ اور کدال لیے کھڑے دو مرد۔ حبس اور گرمی کی وجہ سے دونوں کے جسم پسینے سے شرابور تھے۔ ان کے پیچھے ذرا سے فاصلے پر دو لڑکیاں بھی تھیں، ایک گوری رنگت والی ہالے اور سانولے چہرے والی لیل۔ ان دونوں کے ہاتھ میں کچھ تھا، ہتھیلی جتنی لمبی اور چوڑی ڈیوائس، جس سے وہ لوہا یا پیتل ٹریس کر سکتے تھے۔ اگر ہم پکڑے گئے تو شاہتاج اسی لان میں ہماری قبر بنائے گی۔ کمر جھکائے مٹی کھودتے ہوئے ہارون شاہد بولا تھا۔ دفتن وہ سیدھا ہوا، ہلکی داڑھی والے چہرے پہ پسینہ تھا، تھکن تھی۔ اگر میں آج رات مارا جاؤں تو میرے پیچھے میری پینٹنگ مکمل کر لینا، یہ میری آخری خواہش ہے۔ کیا کیا خواب دیکھے تھے، امپورٹڈ کلرز خرید کر لایا تھا میں، وہ صدمے سے کہہ رہا تھا۔ دوبارہ جھک گیا۔ اور اگر میں پکڑی جاؤں تو تمہیں میری قسم، الفا مجھے اپنی گولی سے مار دینا لیکن شاہتاج کے حوالے نہ کرنا۔ کمبخت میرے جسم کا ایک ایک پرزہ نکال لے گی۔ اسے کیا پتا میں دن میں 16 گلاس پانی پیتی ہوں تاکہ میرے گردے صحت مند رہیں۔ لیل نے بول کے جھرجھری لی تھی۔ عمر سیدھا ہوا، موبائل پہ کچھ دیکھتی ہالے کو دیکھا۔ آپ کی کوئی فرمائش نہیں ہے؟ میں جانتی ہوں تم مجھے مرنے نہیں دو گے۔ ہالے نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ اور آپ کو یہ خوش فہمی کیوں ہے؟ کیونکہ میں نے تمہارا ادھار دینا ہے۔ کیا تم اپنے 30 لاکھ بھول گئے ہو؟ ہالے نے گردن اٹھا کر اس کو دیکھا تھا۔ میں جانتی ہوں جب تک تم اپنے پیسے نہیں لے لیتے تم مجھے مرنے نہیں دو گے، وہ کہہ کر دوبارہ موبائل پر جھک گئی۔ عمر کی آنکھیں چمک اٹھیں، اس کے سارے جسم میں سرشاری دوڑ گئی۔ بس پیسوں کا ذکر ہو اور اس آدمی کا چہرہ دیکھنے والا ہو جاتا ہے۔ لیل جل کر بڑبڑائی تھی، اور پھر یکدم ان دونوں مردوں کے کدال کسی چیز سے ٹکرائے تھے۔ ٹھک کی ایک زوردار آواز گونجی تھی۔ ان چاروں کا سانس ایک ساتھ رکا تھا۔ کدال پکڑے ان کے ہاتھ رکے تھے، موبائل تھامے ان کے ہاتھ سن ہوئے تھے۔ کافی دیر تک وہ سب اسی طرح اپنی جگہ جمے رہے۔ کافی دیر بعد عمر کے جمے ہوئے وجود میں جنبش ہوئی تھی۔ اس نے کدال ایک طرف پھینکی اور نیچے جھکا۔ یہ کوئی گہرا گڑھا نہیں تھا، اس کی گہرائی زیادہ سے زیادہ 2 فٹ ہوگی۔ جس جگہ سے آواز آئی تھی وہ ایک لمبی ٹرنک تھی، 6 فٹ لمبی، 3 فٹ چوڑی لوہے کی ٹرنک، بالکل ایسی جیسی عیسائیوں میں لاش کا تابوت ہوتا ہے۔ فرق صرف یہ تھا کہ تابوت لکڑی کا ہوتا ہے اور یہ ٹرنک لوہے کا تھا۔ کافی دیر کی جدوجہد کے بعد ان دونوں نے بالآخر ٹرنک باہر نکال لیا تھا۔ اس پہ ایک تالا لگا تھا جسے عمر نے کدال سے توڑ دیا تھا۔ شور مت کرو، کہیں شاہتاج اٹھ نہ جائے۔ ہارون کا ایک ہی غم تھا، نہیں اٹھتی تمہاری شاہتاج، میں نے اس کے دودھ میں 500 mg کی نشہ آور دوا ملائی ہے، لیل نے اس کو تسلی دی تھی۔ اور CCTV کا کیا ہوگا؟ ہماری شکلیں تو آ گئی ہیں نا؟ ہاں آ گئی تھیں، لیکن میں نے قصر کبیر کا پورا سسٹم ہیک کروا لیا ہے، سب کچھ ڈیلیٹ ہو جائے گا، فکر مت کرو، ہم نہیں پھنسیں گے۔ اسی وقت عمر نے ٹرنک کا دروازہ کھولا تھا۔ او مائی گاڈ، ان تینوں کے منہ سے بے اختیار یہی نکلا تھا۔ لیل بوکھلا کر پیچھے ہٹی تھی، ہارون ششدر سا کھڑا تھا۔ ہالے نے اپنا سانس تک روک لیا تھا اور عمر بس پھٹی پھٹی آنکھوں سے ٹرنک کو دیکھ رہا تھا۔ ٹرنک میں پیسہ تھا، بہت پیسہ تھا، نوٹوں کی گڈیاں تھیں اور انگنت تھیں۔ اتنا پیسہ تو انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہ چاروں بے دم ہو کر ٹرنک کے چاروں طرف گر پڑے۔
وہ اس پیسے کا جلوہ برداشت نہیں کر سکے تھے۔ یہ پیسہ ایمان خراب کر رہا تھا۔ اتنا پیسہ! کافی دیر تک وہ چاروں اسی طرح شل بیٹھے رہے، خاموش، گم سم۔ ان چاروں میں سے کسی ایک نے بھی اتنی جرت نہیں کی تھی کہ ایک بار اٹھ کر ایک دوسری نظر اس ٹرنک پر ڈال سکے۔ یہ کتنا پیسہ ہے؟ کافی دیر بعد لیل کی آواز آئی تھی۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سوال کے بدلے سوال کرنے والا عمر تھا۔ ایک محل جیسا گھر، وہ خواب کی سی کیفیت میں بولی۔ ان پیسوں سے تم 1000 گھر خرید سکتی ہو۔ لیل کا سانس رک گیا۔ یہ پیسہ کتنا ہے؟ اب کے سوال کرنے والی حالے سلطان تھی۔ اس کے سوال کرنے میں بھی ایک شان بے نیازی سی تھی، گردن کڑا رکھی تھی، ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سوال کرنے والی لیل تھی۔ ہیروں کی سب سے بڑی، سب سے منفرد کلیکشن۔ اس نے آنکھیں بند کر کے ایک جذب سے کہا، یہ اتنا پیسہ ہے کہ تمہاری خواہش پوری نہ سہی لیکن ایک اچھی خاصی کلیکشن بن سکتی ہے۔ جواب دینے والا ہارون تھا۔ کافی دیر تک ایک بار پھر خاموشی چھا گئی۔ یہ پیسہ کتنا ہے؟ اب کے سوال کرنے والا ہارون تھا۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ سوال کرنے والا عمر تھا۔ ہارون چند لمحہ سوچتا رہا۔ ایسا پیسہ جو ساری زندگی چلتا رہے اور مجھے کام نہ کرنا پڑے، میں بس پینٹ کروں، لیکن پیسے کے لیے نہیں، اپنے لیے۔ یہ پیسہ اتنا ہے کہ اس سے تمہیں پوری 2 زندگیاں کمانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ خاموشی، ایک بار پھر خاموشی، حسد بھری خاموشی، شر بھری خاموشی، شیطان کے ورغلانے اور ضمیر کے سو جانے والی خاموشی۔ تمہاری سب سے بڑی خواہش کیا ہے؟ ان تینوں نے بیک وقت پوچھا تھا۔ عمر رک سا گیا، پھر نظر موڑ لی۔ میری سب سے بڑی خواہش دنیا کی سب سے اچھی اور مہنگی کار کلیکشن۔ یہ پیسہ ہم سب کی خواہشات پوری کر سکتا ہے۔ حالے کی ہلکی سی آواز آئی تھی۔ یہ پیسہ ہماری زندگی بنا سکتا ہے۔ اب کے لیل بولی تھی۔ یہ پیسہ ہمیں ساری دنیا میں ممتاز کرے گا، ہم حکومت کریں گے۔ ہارون آسمان کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ تم صحیح کہتے ہو، یہ پیسہ دنیا بنا دے گا۔ عمر نے تائید کی تھی۔ شیطان کے ورغلانے کی آواز بند ہو گئی، ہر طرف حسد کا سکوت پھیل گیا۔ یہ سب تمہاری چچی فروا سلطان کے کہنے پہ ہوا ہے، لاؤنج کے فرش پر بیٹھی شاہتاج خشک آنکھوں سے بتا رہی تھی۔ حالے نے بے اختیار دیوار کا سہارا لیا تھا۔ تم نے مجھے تنہائی میں ذلیل کیا تھا، میں تمہیں محفل میں رسوا کروں گی۔ وہ تم سے نفرت کرتی ہے۔ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ تم اس کی بہو بنو۔ وہ تمہاری شادی کے لیے راضی ہوئی تھی، لیکن اپنی شرطوں پہ۔ اس نے تمہاری شادی کے لیے راضی ہونے کا بدلہ تمہارے دادا سے اٹارنی کی صورت لیا تھا۔ وہ تمہیں اور میراج سلطان کو ساری دنیا کے سامنے ذلیل ہوتے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں اپنے بیرون ملک مقیم رشتہ داروں کو بھی بلاؤں گی۔ میں چاہتی ہوں یہ دن یادگار ہو، بے حد یادگار۔ شاہتاج کہہ رہی تھی اور حالے سن رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر کسی کو دیکھا تک نہیں تھا، عمر کو بھی نہیں۔ اسے لگا تھا اب وہ کبھی عمر سے نظر نہیں ملا سکے گی۔ فروا نے فہیم مرزا سے ڈیل کر لی کہ اگر وہ تمہیں تمہاری شادی کی رات گھر پہنچنے نہ دے تو فروا ہیون اس کے حوالے کر دے گی۔ کیسے؟ یہ اس کا کام تھا۔ تم لوگوں کو لگا تھا میں مہرا ہوں یا پھر میرے اوپر کوئی اور ہے؟ غلط لگا تھا۔ نہ میں مہرا ہوں، نہ میرے اوپر کوئی اور ہے، اور نہ ہی میں نے یہ سب اپنے ذہنی عارضے کی وجہ سے کیا۔ اس نے اپنے سامنے کھڑے عمر کی پرتپش آنکھوں میں دیکھا۔ میں شریک دار تھی۔ وہیں میرا پیسہ سفید کرتا تھا، اور اس دفعہ ہیون کو خریدنے کی صورت میں بھی میرا پیسہ سفید ہونا تھا۔ ہیون فہیم کو نہیں، مجھے چاہیے تھا۔ وہ روبوٹک مشینی انداز میں بتا رہی تھی۔
حالے کا دل کیا تھا اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دے یا کم از کم اس سے وقفے سے بولنے کا کہے، لیکن وہ بس سنتی رہی، کھڑی رہی، ساکن، ششدر۔ ندیم ایک ڈسٹریکشن تھا۔ ہمارا پلان بالکل پرفیکٹ تھا۔ ہمارا پلان ہماری ناکارہ پولیس کے لیے تھا۔ عمر اس سب میں کیسے شامل ہو گیا ہم سب کو پتہ بھی نہیں چلا۔ عمر کو کس نے ٹریپ کیا؟ حالے کی پھنسی پھنسی سی آواز باہر نکلی۔ یاقوت اور نوح نے۔ اصل میں یاقوت تم سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ تم نے مال میں اس کے ساتھ جو کچھ کیا وہ اس کے لیے انا کا مسئلہ بن گیا تھا۔ یاقوت اور نوح؟ اس کے لب ناسمجھی سے پھڑ پھڑائے۔ ہارون آگے آیا، اپنے موبائل پر ایک تصویر اس کے آگے کی۔ حالے نے اپنا کانپتا ہاتھ ان دونوں کے تصویر میں نظر آتے چہرے پہ رکھ دیا، ایسے کہ بس اس کی آنکھیں نظر آئیں، اور پھر اس نے کرب سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ وہی آنکھیں تھیں، بالکل وہی۔ اسے یہ آنکھیں یاد تھیں۔ وہ شاید ساری زندگی ان آنکھوں کو نہیں بھول سکتی تھی۔ شاہتاج نے کہنا جاری رکھا۔ عمر کی گاڑی ان کو کسی گروسری سٹور کے باہر ملی تھی۔ گاڑی عمر کا ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا، لیکن نوح اس گاڑی کو جانتا تھا۔ انہوں نے یہ سب کچھ عمر پر پلانٹ کیا کیونکہ وہ دونوں عمر سے بھی بدلہ لینا چاہتے تھے۔ معراج سلطان کے قتل میں ہرگز مددگار نہیں ہوں۔ مجھ سے بس CCTV ڈیلیٹ کروانے کو کہا گیا تھا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں، اور بس۔ میں کیوں آپ کا یقین کر لوں؟ ثبوت دیں۔ عمر کی چپتی آواز پہ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، اپنا موبائل اٹھایا، چند بٹن دبائے، موبائل کو دیوار گیر LED کے ساتھ کنیکٹ کیا۔ اب اس پہ ایک ہوٹل سوئٹ کا منظر تھا۔ صوفے پہ بیٹھی فروا سلطان اور اس کے سامنے بیٹھا فہیم مرزا۔ حالے نم آنکھوں سے اسکرین کو دیکھے گئی۔ اسے لگا تھا بصارت عذاب ہے، اسے لگا تھا سماعت عذاب ہے، آج اسے لگا تھا زندگی عذاب ہے۔ آدھا مرا مرد کاروبار کے معاملات نہیں سنبھال سکتا۔ الفاظ تھے کہ زہر؟ حالے کو اپنا سارا جسم سبز پڑتا محسوس ہوا۔ لیل نے حالے کو تعصب سے دیکھا۔ ہارون سر جھکائے کھڑا رہا۔ مناظر ختم ہو گئے، آوازیں بند ہو گئیں، اسکرین تاریک ہو گئی، لیکن حالے اب بھی مردہ چہرے کے ساتھ اسکرین کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھیں ساکت ہو گئی تھیں، پلکوں پہ ٹھہری نمی کو اس نے اندر دھکیل دیا تھا۔ اس کا دل شدت سے چاہ رہا تھا کہ وہ یہیں بیٹھ کر دہاڑے مار مار کر روئے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے ٹانگوں سے جان نکل رہی ہو، لیکن وہ کھڑی تھی۔ نہ جانے کیوں کھڑی تھی، اپنے پیروں پہ کھڑی تھی، گردن اونچی کیے، آنکھیں سیدھ میں رکھے۔ شاہتاج اپنی جگہ سے آگے آئی، قدم قدم چلتی عمر کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں یہی جانتی تھی عمر، میرا تم سے اور تمہاری بیوی سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ رسان سے کہہ رہی تھی۔ بہتر ہوگا کہ اب تم یہاں سے جاؤ اور میرے بیک یارڈ کو بھول جاؤ۔ ماہی کے منگیتر کا قتل، ماہی کا قتل، میری بیماری، اب ان سب سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہونا چاہیے۔ وہ عمر کے بالکل سامنے آ کر ٹھہری، بہت قریب۔ عام طور پہ عورتوں کا مردوں کے اتنے قریب کھڑے ہونا ہمارے معاشرے میں معیوب سمجھا جاتا ہے، لیکن نہ جانے کیوں شاہتاج کو اس طرح کسی مرد کے قریب کھڑے دیکھ کچھ عجیب، کچھ نیا نہیں لگتا تھا۔ اگر تم نے واسطہ رکھا عمر، اس نے آواز سرگوشی جتنی ہلکی کر لی، چپتی ہوئی خشک آواز، تو میں کسی نہ کسی دن اس میس سے نکل ہی آؤں گی، لیکن یہاں سے نکلنے کے بعد میں تمہیں قبر تک چھوڑ کر آؤں گی، یاد رکھنا۔ وہ سرد سا کہہ کر دور ہٹی۔ عمر نے حالے کو دیکھا، نظر سے نظر ملی۔ آج اسے یہ آنکھیں دنیا کی سب سے حسین آنکھیں لگی تھیں۔ بدگمانی کی پٹی ہٹ چکی تھی، بے اعتباری کی دیوار گر کر چکنا چور ہوئی تھی، نفرت کا دھندلا شیشہ جیسے صاف ہو گیا تھا، چمکتا ہوا، بے داغ۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ حالے کو آج ایک بار پھر یہ آنکھیں اپنی لگی تھیں، بہت اپنی، بہت قریبی، جیسے اس رات اس سڑک پہ لگی تھیں۔ اسے یہ چہرہ ہمدرد لگا تھا، جیسے اس دن اس مال میں لگا تھا۔ اس نے نگاہیں پھیر لیں۔ وہ اسے نہیں دیکھ سکتی تھی، ظاہر ہے اب وہ اس سے نفرت کرے گا۔ اب ہمیں چلنا چاہیے،
میرے مہمان میرا انتظار کرتے ہوئے تھک گئے ہوں گے۔ شاہتاج کی آواز ان کو ہوش میں لائی تھی۔ وہ چاروں جن قدموں کے ساتھ آئے تھے انہی سے واپس مڑ گئے۔ لیکن کیا واقعی وہ چاروں انہی قدموں کے ساتھ واپس گئے تھے؟ باہر آ کر اس وسیع لان میں وہ چاروں ایک ہی ٹیبل کے گرد کھڑے ہو گئے۔ ہالے عمر کے برابر کھڑی تھی۔ سب کچھ پہلے جیسا ہو کر بھی پہلے جیسا نہیں تھا۔ اس کے آنسو گرنے کو بے تاب تھے، دل جیسے پھٹ رہا ہو، روح اندر ہی اندر زخم ہو رہی تھی۔ اسے بابا یاد آ رہے تھے۔ عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ اس نے آنکھیں بند کی، ایک آنسو گال پہ لڑھک گیا۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے میں اسے چوک پہ کھڑا کر کے درے ماروں گا۔ اس نے آنکھیں کھولیں۔ دونوں آنکھوں سے دو موٹے موٹے آنسو نکلے تھے۔ اس نے گردن جھکا لی اور روتی گئی بے آواز۔ رونا بند کریں ہالے، آپ کے آنسو مجھے تکلیف دیتے ہیں اور آپ کے دشمنوں کو خوشی۔ آپ کس کی سائیڈ ہیں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں ہالے کے قریب جھک کر بولا تھا کہ وہ خود بھی بمشکل سن سکی۔ ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے اور پھر گردن کڑا کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ آنکھیں اب بھی سرخ تھیں۔ عمر نے ایک پل کو ان آنکھوں میں دیکھا، پھر رخ موڑ لیا۔ کیا تم مجھے روتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتے؟ کیا تمہیں مجھ پہ غصہ نہیں آ رہا یا مجھ پہ ہنسی نہیں آ رہی؟ وہ نہ جانے کیا سننا چاہتی تھی۔ آپ سے بس ایک ہی چیز محسوس ہوتی ہے، عقیدت۔ اس کے علاوہ نہ کچھ محسوس کرنے کی کوشش کی اور نہ کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ اپنی عورت کو رلانا یا اسے ٹوٹا ہوا دیکھنا مردانگی کا سب سے نچلا لیول ہے، اور عمر حیات وہاں کبھی نہیں جائے گا۔ سو سیدھی کھڑی رہیں ایلیٹ کلاس کی مغرور لڑکی کی طرح۔ وہ نرمی سے بول کر آگے بڑھ گیا۔ اسے کسی دوست نے بلایا تھا، وہ اس طرف چلا گیا۔ ہالے نے اپنے سامنے کھڑے ایک بوڑھے ہوتے آدمی کو دیکھا۔ اس نے ہالے کو دیکھا۔ یکدم دونوں کی آنکھیں چمکیں۔ بوڑھے آدمی کی آنکھوں میں شناسائی جاگی۔ ہالے کی آنکھوں میں انتقام نے سر اٹھایا۔ وہ گردن سیدھی رکھے مغرورانہ چال چلتی ان کے قریب گئی۔ بوڑھے آدمی نے بے اختیار اس کو سینے سے لگایا، پھر اس کا ماتھا چوما۔ میری بیٹی کیسی ہے؟ انہوں نے ہالے کو ہنوز گلے سے لگا رکھا تھا۔ میں آپ سے خفا ہوں انکل، آپ اتنا عرصہ مجھ سے ملنے ہی نہیں آئے، وہ نروٹھے پن سے کہہ رہی تھی۔ بوڑھے آدمی نے نرمی سے اسے خود سے الگ کیا۔ میں معراج کی موت کے بعد کئی بار سلطان منزل آیا ہوں، کوئی تمہارا پتہ بتانے کو تیار ہی نہیں، اور وہ سفیر، وہ تو بدتمیزی ہی کرنے لگ گیا۔ وہ اسے بتا رہے تھے، ہالے سنے جا رہی تھی۔ وہ سب چھوڑیں، مجھے آپ کی فیور چاہیے، ابھی اسی وقت۔ ہالے نے ان کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ آدمی مسکرایا۔ کیا کوئی ہالے کو انکار کر سکتا ہے؟ وہ محبت سے بولے۔ ان سے ذرا دور میز کے گرد کھڑے ہارون اور عمر نے اسے مشتبہ نظروں سے دیکھا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں؟ عمر نے پوچھا تھا۔ ہارون نے کندھے اچکائے۔ شاہ تاج کی بربادی کی تیاری۔ آہ شاہ تاج، آہ، مجھے تم پہ ابھی سے ترس آ رہا ہے، وہ ترحم سے بولا، پھر گردن اونچی کر کے روشنیوں سے سجے شیشے کی عمارت کو دیکھا۔ سب ٹھاٹ پڑا رہ جاوے گا، وہ ہولے سے بڑبڑایا۔ یہ آدمی کرتا کیا ہے؟ لیل سامنے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ نیب میں اعلیٰ عہدیدار ہے۔ اس نے سرد سی سرگوشی کی تھی۔ اب کہ عمر اور لیل کی آنکھوں میں بھی ترحم آ گیا تھا۔ رات ہر گزرتے لمحے گہری اور تاریک ہو رہی تھی، لیکن ایلیٹ کلاس کے رئیسوں کی پارٹی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ شاہ تاج گو کے اچھی اداکارہ تھی، لیکن اس وقت وہ سخت غیر آرام دہ تھی۔ وجہ تھی وہ چار لوگ۔ وہ جلد از جلد ان چاروں کو یہاں سے دفان کرنا چاہتی تھی۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ ان چاروں کو دھکے مار مار کر گھر سے نکال دیں۔ اسی لمحے باہر سے کچھ شور و غل کی آواز آئی، گاڑیاں رکنے کی آواز، بھاری بوٹوں سے زمین پر قدم رکھتے لوگوں کی آواز، اور پھر دروازے پر جھکڑتے اندر آنے کی کوشش کرتے لوگوں کی آواز۔ شاہ تاج مہمانوں سے ایکسکیوز کرتی دروازے کی جانب گئی تھی، لیکن اسے زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔
10 لوگوں کی ایک ٹیم زبردستی اندر گھس آئی تھی۔ ان کا افسر ان کے آگے تھا اور وہ سب اس کی مائیت میں پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ شاہ تاج کے عین سامنے آ کر وہ رکا، اپنا کارڈ اس کے آگے کیا۔ مہدی منیر فرام نیب، ہمیں آپ کے گھر کی تلاشی لینی ہوگی۔ ہمیں اطلاع ملی ہے کہ آپ کے گھر میں کرپشن سے کمائی گئی ایک خطیر رقم ہے۔ امید ہے آپ ہمیں ہمارے کام میں ڈسٹرب نہیں کریں گی۔ بڑے ہی کوئی پروفیشنل انداز میں کہہ کر اس نے اپنے بندوں کو اشارہ کیا۔ مہدی منیر یا اس کے بندوں میں سے کسی نے بھی کوئی خاص قسم کا یونیفارم نہیں پہن رکھا تھا، وہ سویلین ڈریس میں تھے۔ یہ شاہ تاج کے لوگ نہیں تھے، وہ انہیں روک نہیں سکتی تھی۔ ہر دفعہ چھاپا مارنے والے لوگوں میں اس کے لوگ شامل ہوتے تھے۔ شاہ تاج نے بے بسی بھرے کرب سے ان کو اندر جانے دیا۔ پارٹی تماشے میں بدل گئی تھی۔ جو لوگ یہاں کھانے پینے اور انجوائے کرنے آئے تھے، اب ان کو اگلے کئی دن کے لیے گوسپ کا نیا ٹاپک مل گیا تھا۔ اسحاق کبیر دبے دبے غصے سے شاہ تاج کبیر کو دیکھ رہے تھے۔ تم نے انہیں اندر کیسے جانے دیا؟ اگر ان لوگوں نے بیک یارڈ میں جانے کی بات کر دی تو ہم کیا کریں گے؟ تاج، ہم برباد ہو جائیں گے۔ شاہ تاج نے ٹھنڈی پرسکون آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ جب زہر گلے سے اتر کر جسم میں جاتا ہے تو اسے تھوک تھوک کر نگالنے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ ایسے وقت میں تریاق ضروری ہوتا ہے۔ میں تریاق بنا چکی ہوں۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ مجھے کھل کر بتاؤ۔ وہ جھنجھلائے تھے۔ شاہ تاج نے ان کو نہیں دیکھا، وہ بس گردن اونچی کیے اپنے ہاتھوں سے بنائے گئے قصرے کبیر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ یہاں سے پیسہ لے جانے آئے ہیں، گھر کی تلاشی بہانہ ہے، وہ جانتے ہیں پیسہ کہاں ہے۔ ہم جنگ کو ہونے سے پہلے نہیں روک سکتے، جنگ کو ہار جانے سے بھی نہیں بچ سکتے۔ ہمیں ہار کر بھی مال غنیمت سمیٹنا ہے، اس پہ ہمارا حق ہوگا۔ یہ لوگ یہاں سے پیسہ لے جائیں گے، میں ان کو روک نہیں سکتی، لیکن وہ پیسہ میرے پاس واپس آئے گا، یہ میں کر سکتی ہوں۔ ان کے راستے میں 10 شارپ شوٹرز کھڑے ہوں گے، آج کتنی لاشیں گریں گی میں نہیں جانتی، لیکن میرا پیسہ نیب کے خزانے میں نہیں جائے گا، اتنا ساری دنیا کو بتا دوں گی۔ اس کی آواز ہر قسم کے جذبات سے آ رہی تھی، ٹھنڈی، بے جان، بے تاثر۔ اسحاق کبیر کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑے۔ کچھ بھی کرو تاج، بس پیسہ بچاؤ۔ شاہ تاج نے سر ہلا دیا۔ میز پر کھڑے چاروں لوگ یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ 10 لوگوں کی ٹیم اب بیک یارڈ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ شاہ تاج کے دل پر کسی نے پیر رکھا تھا، روح جیسے قبض ہو رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ ویسا ہی رہا، اچھی اداکاروں جیسا۔ آوازیں ایک بار پھر آنے لگی تھیں، بیلچے کدالوں کی آواز، افسر کے حکم دینے کی آواز، اور پھر ٹھک کی آواز۔ اس آواز پہ شاہ تاج کا دل رک گیا تھا۔ ساری دنیا برف ہو گئی تھی، ساری دنیا راکھ ہو گئی تھی۔ اب آوازیں قریب آ رہی تھیں۔ 10 لوگوں میں سے کچھ لوگ اس ٹرنک کو اٹھائے چلے آ رہے تھے۔ ٹرنک کو لا کر لان کے بیچوں بیچ رکھا گیا۔ بوڑھا آدمی چہرے پر برہمی لیے شاہ تاج سے کچھ کہہ رہا تھا۔ مجمع میں دبی دبی سرگوشی ہونے لگی۔ ہالے اپنی جگہ سے آگے آئی، قدم قدم بڑھتی وہ شاہ تاج کے قریب آ رہی تھی۔ عمر اس کے پیچھے تھا۔ یہ طے نہیں ہوا تھا پارٹنر، وہ اس کے کندھے کے پیچھے سے بولا۔ ذلت آخری لمحے میں طے ہو جاتی ہے۔ شاہ تاج کو پتہ چلنا چاہیے کہ ایلیٹ کلاس کی یہ مغرور لڑکی کیا کچھ کر سکتی ہے۔ وہ بالکل ان کے پاس آ کر رکے تھے۔ ٹرنک کا ڈھکن اٹھایا گیا۔ شاہ تاج کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسحاق کبیر دل پہ ہاتھ رکھے پیچھے کو ہوئے۔ ٹرنک کی تہ میں بس آخری کچھ رقم تھی، 10-10 روپے کے نوٹوں کی گڈیاں، چند سکے اور ایک منہ چڑھاتا ایموجی بال۔ شاہ تاج کا دماغ بھگ سے اڑا تھا، چہرہ سفید پڑنے لگا، دل رک گیا، سانس رک گئی۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ اس کے لب ہلکے سے پھڑ پھڑائے، وہ شاکی انداز میں پیچھے ہونے لگی، پھر گھاس پہ گر گئی۔ میرا پیسہ، میرا اثاثہ، میری کمائی، میں برباد ہو گئی، میرا پیسہ۔ وہ بڑبڑا رہی تھی ہلکی شاکی آواز میں، وہ خود کو گھاس پہ گھسیٹتی پیچھے ہوتی جا رہی تھی۔ اسحاق کبیر چیخ رہے تھے، رو رہے تھے۔
10 لوگوں میں سے ایک آدمی کا گریبان پکڑے دہاڑ رہے تھے۔ سارا مجمع ان کی بربادی دیکھ رہا تھا۔ شاہتاج بس پھٹی پھٹی آنکھیں لیے بند ہوتے دل کے ساتھ گھاس پہ نیم مردہ سی بیٹھی تھی۔ یہ نہیں ہو سکتا، میرا پیسہ، میرا اثاثہ، وہ ہلکی شاکی صدمے سے چور آواز میں بڑبڑا رہی تھی۔ دفتن شاہتاج اٹھی، زخمی شیرنی کی طرح عمر کی طرف بڑھی۔ میرے پیسے کا کیا کیا ہے عمر؟ وہ اس کے گریبان سے پکڑے سرخ چہرے کے ساتھ غرائی تھی، حلق کے بل چیخی تھی۔ میں مار ڈالوں گی تمہیں، تمہارا خاندان تباہ کر دوں گی۔ میرا پیسہ کہاں ہے؟ وہ اربوں روپے تھے، تم نے کہاں کیا کیا میرے پیسے کا؟ بتاؤ، میں تمہاری جان لے لوں گی، زندہ نہیں چھوڑوں گی تمہیں، مار ڈالوں گی۔ تم نے میرا پیسہ لیا ہے، تم نے میرا پیسہ لیا ہے، میں جانتی ہوں تم نے لیا ہے۔ تم ایسا کر سکتے ہو؟ تم کہاں کے سچے ہو؟ تم جھوٹے ہو، تم سب ہمارے جیسے ہو، تم غاصب ہو، تم حاسد ہو، حریص ہو، تم میرا پیسہ لے لیا، تم حاسد ہو، تمہارے اندر ہمارے جیسا شر ہے۔ وہ عمر کے گریبان کو بری طرح جھنجھوڑتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ وہ ہالے اور عمر کے قریب کھڑی چیخ رہی تھی، ہم تمہارے جیسے نہیں ہیں شاہتاج، ہمارے اندر شر ہے۔ ہالے نے اس کو دیکھتے ہوئے کہنا شروع کیا، ہمیں اس پہ قابو ہے، ہمارے اندر حسد ہے تو اس کا بھوکا پیٹ بھوکا رکھتے ہیں ہم، حریص ہیں تو اپنے حرص کی جڑوں کو مضبوط نہیں دینے دیتے، ہم برے ہیں لیکن ہمیں اپنی برائی پہ قابو پانا آتا ہے۔ وہ ایک مان ایک شان سے کہہ رہی تھی، اس کی گردن اٹھی ہوئی تھی اور گردنیں ان کی اٹھتی ہیں جن کے گلے میں سیاہ اعمالوں کے پٹے نہیں ہوتے۔ شاہتاج چیخ رہی تھی، بری طرح چیخ رہی تھی۔ اس کی حالت پہ کسی پاگل کا گمان ہوتا تھا، لیکن حالے کو اس کی آواز نہیں آتی تھی۔ وہ کسی اور منظر میں تھی، کہیں اور۔ شر اور حسد اپنا فیصلہ کروا چکا تھا۔ وہ چاروں سر جھکائے دنیا بنانے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ اس بات سے انجان کے جن فیصلوں پہ دنیا میں سر جھکانے پڑ جائیں، وہ فیصلے آخرت میں نیک اعمال کا پلڑا جھکا دیتے ہیں۔ عمر کا دل کچھ کہہ رہا تھا لیکن وہ نہیں سن رہا تھا، لیکن ایک آواز تھی جو اس کے کانوں میں چپکے سے آ کر گونجی تھی، سیاہ آنکھوں والی مہربان عورت کی آواز، پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ عمر اس آواز سے رخ نہیں موڑ سکتا تھا۔ اس نے بند آنکھوں کے ساتھ دہرایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس نے میکان کی انداز میں بند آنکھوں کے ساتھ دہرایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یکدم اس نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ تینوں اب بھی جھکے ہوئے سر کے ساتھ بیٹھے تھے، ٹرنک سے ٹیک لگائے، ایک دوسرے سے نظر چرائے۔ وہ ان تینوں کے سامنے کھڑا ہوا، ایک لیڈر کی طرح، ایک الفا کی طرح۔ اپنی آنکھیں بند کرو۔ اس کی آواز میں تحکم تھا۔ ان تینوں نے جھکی نظریں اٹھائیں، اچنبھے سے اس کو دیکھا۔ کیوں؟ ان تینوں کے لب بیک وقت پھڑپھڑائے تھے۔ میں تم سب کا الفا ہوں، کیا تم لوگ میرے حکم پہ سوال کرو گے؟ اس کی آواز میں روب تھا۔ آنکھیں بند کرو، یہ میرا حکم ہے، یہ تمہاری ٹیم کے الفا کا حکم ہے۔ روب تھا کہ کیا؟ ان تینوں نے بیک وقت آنکھیں بند کیں۔ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان تینوں کے دماغ نے کئی ساری توجہ پیش کی تھیں۔ وہ اس کی بات کو جھٹلانا چاہتے تھے، انکار کرنا چاہتے تھے، لیکن نہ جانے کیوں وہ انکار نہیں کر سکے۔ لیکن کیا کوئی خدا کے کلام کو انکار کر سکا ہے؟ ان تینوں نے بیک وقت دہرایا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ دوبارہ پڑھو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہ ان کے سروں پر کھڑا دہرا رہا تھا اور وہ تینوں آنکھیں بند کیے اس کی تقلید میں دہرا رہے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ نہ جانے کتنی دیر، نہ جانے کتنی دفعہ وہ پڑھتا رہا اور وہ تینوں اس کے پیچھے دہراتے رہے۔
کافی دیر بعد وہ تھک گیا تھا، اس کا گلا خشک ہو گیا تھا۔ وہ نیچے بیٹھا ان تینوں کے سر اب تک جھکے ہوئے تھے۔ چلو اب ہمیں چلنا چاہیے، تم سب اپنا اپنا حصہ لے لو، عمر ان کو دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ کیا تم نہیں لوگے؟ ہارون نے سوال کیا۔ عمر نے گردن اٹھائی۔ وہ گردن اٹھ سکتی تھی، اس سے حرص اور شر کا بھاری پٹا اتر گیا تھا، وہ گردن آزاد تھی۔ پیسہ میرا عشق ہے، اور بے ایمانی کا پیسہ عشق میں بے وفائی۔ عمر حیات بے وفا نہیں ہے۔ اس نے گردن اونچی رکھے جواب دیا۔ سب خاموش رہے۔ عمر بھی کچھ نہیں بولا۔ وہ ان کلمات کا اثر دیکھنا چاہتا تھا جو اس نے پڑھائے تھے۔ وہ کوئی عام کلمات نہیں تھے۔ میں کسی کی عزت کی قبر پر اپنے خوابوں کا محل نہیں بناؤں گی۔ لیل کی گردن اٹھی تھی۔ میں کسی کا گلا دبا کر، کسی کا غصب کیا ہوا مال لے کر، کئی کٹی ہوئی گردنوں کے خون سے تر پیسوں سے اپنی گردن کے لیے ہیرے نہیں خریدوں گی۔ حالے کی گردن بھی اٹھی تھی۔ میں ساری زندگی اپنے باپ سے مانگ کر کھا سکتا ہوں، لیکن وہ گنز جنہوں نے مجھ سے میرا بھائی چھینا، جنہوں نے کئی گھر والوں سے ان کے رستم چھینے، میں ان گنز کی ناجائز ترسیل کا پیسہ نہیں کھاؤں گا۔ میں اپنے رنگوں کے ساتھ خوش رہ سکتا ہوں، مجھے یہ خون سے سرخ پیسہ نہیں چاہیے۔ اس نے زور زور سے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ بالآخر وہ چاروں اپنے شر پہ قابو پا چکے تھے۔ ہوا میں ایمان کی تازگی کی خوشبو پھیل گئی۔ تم لوگ شامل ہو اس سب میں، یہ تمہارا کام ہے۔ میں تمہاری نسل برباد کر دوں گی، میں تمہارا خون چوس لوں گی۔ مجھے بتاؤ میرا پیسہ کہاں ہے؟ وہ میرا اثاثہ تھا، وہ میرا پیسہ تھا، میری رقم تھی، میرا عشق تھا۔ میرا پیسہ کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر پھٹی ہوئی آواز میں چلا رہی تھی۔ عمر نے سرد آنکھوں سے اس کو دیکھا۔ ان میں صفا کی تھی، زخمی پن تھا، تپش تھی۔ اس نے ایک جھٹکے سے شاہتاج کے ہاتھ اپنے گریبان سے ہٹائے۔ وہ چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، کوسنے دے رہی تھی۔ خدا کا خوف کرو بی بی، میں شادی شدہ آدمی ہوں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا اور اسے خود سے دور جھٹکا۔ وہ لڑکھڑا کر دور ہٹی، پھر گھاس پہ بے دم ہو کر گری۔ حالے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے اس کے قریب جھکی۔ تم نے کہا تھا نا تم مجھے قبر تک چھوڑ کر آؤ گی، لو میں نے تمہیں دفنا دیا، تف ہو تم پہ شاہتاج۔ وہ حقارت سے کہہ کر سیدھی ہوئی اور پھر معصوم نم آنکھوں سے مجمع کو دیکھا۔ میں یہاں ان کی دعوت پہ آئی تھی، پچھلی دشمنی ختم کر کے، سب کچھ بھلا کر نئے سرے سے تعلقات جوڑنے، لیکن یہاں آ کر پتہ چل گیا کہ زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، دلوں سے نفرت نکالنا زیادہ اہم ہوتا ہے۔ میں مزید اپنی بے عزتی کروانے یہاں نہیں رک سکتی۔ وہ اپنے مصنوعی آنسو صاف کرتی سارے مجمع کی ہمدردی سمیٹے داخلی دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ خدا کے لیے مجھے بتاؤ میرا پیسہ کہاں ہے؟ خدا کے لیے مجھے بتاؤ۔ تم کیوں نہیں مجھے بتاتے؟ مجھے بتاؤ، وہ میری عمر بھر کی کمائی تھی، تم نے اسے کہاں غرق کیا؟ مجھے بتاؤ۔ وہ چلا رہی تھی، رو رہی تھی۔ ہارون اور عمر نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ بتا دیں کیا؟ ہارون نے بگڑے بچے کی طرح نفی میں سر ہلایا۔ لیکن کیا تم لوگ جاننا چاہو گے؟ قصر کبیر کا سیکیورٹی چیف بک چکا تھا، اور جب سپاہی بک جائیں تو ملک کی سرحدیں غیر محفوظ ہو جاتی ہیں۔ انہوں نے سارے پیسے بیگز میں ڈالے، بوریوں میں ڈالے۔ غرض وہ جس طرح سے پیسہ منتقل کر سکتے تھے انہوں نے کیا۔ فجر کے قریب ان کا کام ختم ہو گیا تھا۔ پچھلے 2 دنوں کی سی سی ٹی وی ڈیلیٹ کروانے کے بعد اور آگے اس کا منہ اپنے طریقے سے بند کروانے کے بعد وہ چاروں سارا پیسہ ہارون کے فارم ہاؤس منتقل کر چکے تھے۔ اب مسئلہ تھا پیسوں کو ٹھکانے لگانا۔ وہ 4 لوگ فارم ہاؤس کے لان میں کرسیاں ڈالے بیٹھے تھے۔ ان کے پاس 1 ہفتہ تھا۔ پارٹی کے اگلے ہی دن شاہتاج اس پیسے کو کہیں اور منتقل کرنے والی تھی، اور وہ لوگ اس پیسے کو کہیں اور لے آئے تھے۔ ان پیسوں کا کرنا کیا ہے؟ لیل کوئی 10ویں بار یہ سوال کر چکی تھی۔ یہ سیاہ ہے، سب سے پہلے اس کو سفید کرنا ہے، عمر سوچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اور اسے سفید کون کرے گا؟
میری بیوی اور اس کا کزن۔ عمر مسکرایا تھا۔ ہم دونوں؟ ہم کیسے؟ وہ دونوں متعجب تھے۔ عمر آگے کو ہوا۔ دیکھیں حالے، آپ اور ہارون امیر ہیں، آپ کا سرکل، آپ کی سوسائٹی سب امیر ہیں۔ اور امیر لوگ کیا کرتے ہیں؟ امیر ڈونیشنز دیتے ہیں۔ ہم یہ سیاہ پیسہ ان امیروں کو دیں گے اور وہ لوگ اپنا سفید، اپنا پیپر ورک کیا ہوا پیسہ ڈونیٹ کریں گے، لیکن اس طرح کہ ہمارا نام نہ آئے۔ بات اب کچھ کچھ ان کی سمجھ میں آنے لگی تھی۔ بلکہ آپ رہنے دو، میں خود کر سکتا ہوں۔ میں ہیون کا مینیجر ہوں، میرے پاس سب ڈونیٹرز کے نمبرز ہیں اور وہ لوگ وفادار ہیں۔ وہ عمر اور جج صاحب کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ بس بیگز تیار کریں۔ وہ کہتے ہوئے موبائل اٹھا کر باہر چلا گیا۔ اگلے 2 دن انہوں نے کتنے بیگز بنائے، کتنے لوگوں کو دیے، ان کے پاس کوئی حساب نہیں تھا۔ لیل بری طرح ان ڈونرز کا کوئی راز ڈھونڈنے میں غرق رہی۔ اس کے پاس منہ تک دھونے کا وقت نہیں تھا۔ ہارون اور حالے پیسوں کا حساب کرنے میں مصروف رہے۔ وہ دونوں بات کر رہے تھے لیکن خشک لیا دیا انداز، جیسے ان دونوں کے درمیان کبھی کوئی تعلق رہا ہی نہ ہو، جیسے لفظ دوستی کبھی ان کی آنکھوں کے آگے آیا ہی نہ ہو۔ آخری ڈونیشن ہارون نے اپنے باپ کے نام سے کی تھی۔ یہ پارٹی کا دن تھا اور آج ایک آخری بیگ میں چند آخری نوٹوں کی گڈیاں ڈالی جا رہی تھیں۔ غلط کام سے بنایا ہوا غلط پیسہ صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہنچ چکا تھا۔ کچھ ڈونیشن اسپتال کو ہونے والی تھیں، کچھ یتیم خانوں کو، کچھ اولڈ ہومز کو اور کچھ دوسرے ضرورت مند محتاج لوگوں کو۔ پیسہ اور طریقہ دونوں غلط تھے، لیکن بھیجنے کی جگہ درست تھیں۔ شہتاج اب بھی گھاس پہ بیٹھی رو رہی تھیں، چیخ رہی تھیں، سینے پہ ہاتھ مار مار کر دہائی دے رہی تھیں۔ پھر یکدم اس کے سینے میں بے تحاشا درد اٹھا تھا، شاید ہارٹ اٹیک، شاید انزائٹی اٹیک۔ وہ گھاس پہ گری، درد سے دوہری ہو رہی تھی لیکن کوئی اسے اٹھا نہیں رہا تھا۔ پھر یکدم مجمع میں سے ایک آدمی آیا، حمزہ شاہنواز آیا۔ وہ اس کے قریب گھاس پہ بیٹھا، اس کی آنکھوں میں فکر مندی تھی۔ وہ اس کے ہاتھ سہلا رہا تھا، اس کا چہرہ تھپ تھپا رہا تھا لیکن درد تھا کہ کم نہیں ہوتا تھا۔ آج کراچی شہر نے دیکھا تھا بربادی کیا ہوتی ہے، انتقام کیا ہوتا ہے، رسوائی کیا ہوتی ہے، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خالی ہاتھ رہ جانا کیا ہوتا ہے۔ آج کراچی شہر نے دیکھا تھا کہ ذلت کیا ہوتی ہے۔ وہ چاروں ایک دوسرے کے کندھے کے ساتھ چلتے ہوئے باہر آئے تھے، ایک ٹیم کی طرح۔ ان سب کے چہرے پرسکون تھے سوائے حالے کے۔ اس کے چہرے پہ گلٹ تھا، اضطراب تھا، انا کو چوٹ پہنچی تھی، دل بے طرح دکھا تھا۔ وہ کسی کی طرف دیکھے بغیر آگے چلتی گئی۔ اس کے قدم شکستہ تھے، آنکھیں نم، دل دکھ رہا تھا اور بہت بری طرح دکھ رہا تھا۔ ہارون نے اس کے پیچھے جانے کو قدم بڑھائے، پھر رک گیا۔ یہ حق اب کسی اور کا تھا اور جس کا تھا وہ اس کے پیچھے جا چکا تھا۔ لیل نے تعصب سے ہارون کو دیکھا۔ تم سے کہا تو تھا خود غرض بن جاؤ۔ ہارون نے سر جھٹکا، منظر بدلا۔ اب وہ لیل کے چھوٹے فلیٹ کے ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ عمر اور حالے ان سے کافی فاصلے پر تھے۔ وہ اب بھی کسی بات پر جھگڑ رہے تھے، بلکہ جھگڑ کیا رہے تھے، حالے بول رہی تھی اور عمر سن رہا تھا۔ تم کیوں کر رہے ہو یہ سب؟ خود غرض کیوں نہیں بن جاتے؟ ہارون کے ساتھ ذرا سے فاصلے پر بیٹھی لیل اس کی نظروں کے ارتکاز میں دیکھتی بولی تھی، تم کیوں نہیں بنی خود غرض؟ اس نے لیل کو نہیں دیکھا تھا۔ لیل نے کندھے اچکائے۔ کوئی فائدہ نہیں تھا، یا پھر یوں کہہ لو کہ موقع نہیں ملا، واٹ ایور۔ اس نے بے نیازی سے کہا، میں ساری زندگی خود غرض رہا ہوں لیکن میرے ہاتھ کچھ بھی نہیں آیا۔ وہ اب بھی سامنے دیکھ رہا تھا۔ ساری زندگی نہ عزت ملی نہ محبت، بس جو بھی ملا بھیک کی طرح ملا، اور بھیک نے کبھی کسی کا پیٹ نہیں بھرا۔ اب کون سا کچھ مل گیا، تکلیف میں تو اب بھی ہو۔ ہارون نے اس بات میں سر ہلایا۔ واقعی ملا تو اب بھی کچھ نہیں، لیکن میرا دل مطمئن ہے۔ میں جب شیشہ دیکھتا ہوں تو اپنی آنکھوں میں دیکھ سکتا ہوں۔ اب کسی کے آگے پیچھے گھومنے کی یا کسی کی ناراضگی کے ڈر سے ناپ تول کر بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ محبت گلے کا پھندا بنتی جا رہی تھی۔
سانس بند ہونے لگا تھا۔ میں خود غرض نہیں بنا، باوقار بن گیا، اور میرے دل کو سکون اور عزت نصیب ہوئی ہے۔ مجھے خود سے محبت نصیب ہوئی ہے، اور اس سے زیادہ کسی کو کیا چاہیے ہوگا؟ اس نے لیل کو مسکرا کر دیکھا۔ تم آسانی سے حالے کو الفا کے خلاف کر سکتے تھے، تمہیں کرنا چاہیے تھا۔ اتنی قربانیاں دینے کی کیا ضرورت تھی؟ الفا لگتا کیا ہے تمہارا؟ وہ اب بھی ناخوش تھی۔ تمہیں لگتا ہے میں نے یہ سب عمر کے لیے کیا ہے؟ نہیں لیل، یہ سب حالے کے لیے ہے۔ عمر سے بدگمان ہو کر وہ خود بھی خوش نہیں ہے، اس کا دل زخمی ہے۔ حالے کوئی اتنی نیک نہیں رہی کہ سڑک پر پڑے ہر آدمی کی مدد کرنے لگ جائے۔ یہ معراج انکل کر سکتے ہیں، یہ حسن کر سکتا ہے، لیکن حالے نہیں۔ اسے تکلیف میں دیکھ کر حالے کو بھی تکلیف ہوئی تھی۔ میں اس کو جانتا ہوں، بچپن سے جانتا ہوں۔ وہ تکلیف میں ہے، اور جب تک میں اس کی تکلیف ختم نہیں کرتا میں خود بھی تکلیف میں رہوں گا۔ منظر تبدیل ہوا۔ اب وہ دونوں رات کے اس پہر شاہتاج کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ اندر بربادی کا ماتم تھا، باہر ہر طرف سکوت پھیلا تھا۔ آؤ تمہیں گھر چھوڑاؤں۔ ہارون نے ان دونوں کی طرف سے رخ پھیر لیا تھا۔ باوقار ہونے سے دل مطمئن ہو جاتا ہے لیکن جڑتا نہیں۔ دل ٹوٹنے میں 1 سیکنڈ لگتا ہے، لیکن اسے جوڑنے میں کئی صدیاں لگ جاتی ہیں۔ ہارون کو اپنے دل کے جڑنے کا انتظار کرنا تھا۔ حالے بغیر کسی کی طرف دیکھے میکان کے انداز میں آگے دیکھتی جا رہی تھی۔ آنکھیں خشک تھیں، چہرہ بے رونق، بے تاثر، چال شکستہ۔ اس کے ذہن میں بس عمر کی باتیں گونج رہی تھیں۔ آپ کے دشمن کوئی اور ہیں حالے، مجھ سے زیادہ برے، مجھ سے زیادہ بڑے۔ اس نے بے دردی سے اپنے ایک کان سے ٹاپس نکال کر سڑک پہ پھینکا۔ اس کے پیچھے چلتے عمر نے فوراً جھک کر اسے اٹھا لیا۔ جس نے آپ کے ساتھ برا کیا ہے میں اس کو چوک پہ کھڑا کر کے درے ماروں گا۔ یکدم ہلکی ہلکی بوچھاڑ شروع ہوئی۔ حالے نے دوسرا ٹاپس نکال کر کہیں دور پھینکا اور خشک سوتے ہوئے چہرے کے ساتھ آگے چلتی گئی۔ اس کی زرد ہیل کی ٹک ٹک سارے میں گونج رہی تھی۔ میرا قصور بس یہ ہے کہ اس رات میں سو گیا تھا۔ میں آپ کے ساتھ اتنا مخلص ہوں جتنی آپ خود بھی نہیں۔ اسے مت پھینکیں، یہ مجھے میری اماں نے دیا ہے۔ بارش تیز ہو رہی تھی، آوازوں کا شور بھی بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے بھورے بال بھیگ رہے تھے، ان کے کرل خراب ہو رہے تھے۔ اب اس نے اپنے گلے میں موجود موٹی چین ایک جھٹکے سے نوچ کر نیچے پھینک دی۔ سیاہ آنکھوں والے مرد نے اسے بھی اٹھا لیا۔ یکدم بارش اتنی زور سے برسنے لگی کہ وہ دونوں چند پلوں میں ہی بھیگ گئے، لیکن حالے کو جیسے فرق ہی نہ پڑتا ہو۔ ایسی ہی ایک بارش ایک بار پہلے بھی آئی تھی، اور ان دونوں کے درمیان بدگمانی کے شیشے کو دھندلا کر گئی تھی۔ یہ بارش اور اس کے قطرے شفاف تھے، انہوں نے ساری بدگمانیاں دھو دی تھیں۔ بارش تڑ تڑ برس رہی تھی کہ یکدم اس کی ہیل کے چٹخنے کی آواز آئی۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے گرتے گرتے بچی۔ عمر فوراً آگے آیا تھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ دیکھ کر چلیں، وہ فکر مندی سے کہہ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے تھے۔ حالے کو اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے لیے گردن اونچی کرنی پڑی۔ وہ شاید رو رہی یا شاید نہیں رو رہی تھی۔ اس کے چہرے پہ گرے بارش کے قطروں نے بھرم رکھ لیا تھا۔ چند پل خاموشی کی نظر ہوئے، وہ دونوں اسی طرح بھیگتے کھڑے رہے۔ فائنلی تم بے گناہ نکل آئے۔ حالے کی کھوکھلی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی۔ اتنا عرصہ میں تمہیں تکلیف دیتی رہی، تم پہ شک کرتی رہی، تمہیں ہر طرح سے ہرٹ کرتی رہی، اور آخر میں کیا ہوا؟ وہ ذرا رکی۔ تم بے گناہ نکل آئے۔ میں اب بھی تم سے نفرت کرنا چاہتی ہوں لیکن نہیں ہو رہی۔ ہم سلطانز کے دل میں ایک بار نفرت آ جائے تو پھر نکلتی نہیں، لیکن مجھے اب لگ رہا ہے کہ میں تم سے اب کبھی نفرت نہیں کر سکوں گی۔ اس کی آنکھیں سرخ پڑ رہی تھیں۔ عمر یک ٹک اس کو دیکھتا رہا۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے یہ 1.5 مہینہ ہمارے درمیان آیا ہی نہیں۔ تم آج پھر سے وہی سڑک والے زخمی لگ رہے ہو، تم وہی مال والے ہمدرد لگ رہے ہو، تم آج پھر قریبی لگ رہے ہو، لیکن ایک ایسا قریبی جو بہت انجان ہے۔
ہم دونوں کے درمیان ایک کنیکشن ہے، لیکن مجھے اس کا سرا نہیں مل رہا۔ وہ اسی طرح گردن اونچی کیے اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہی تھی، حال سلطان نے اپنی زندگی میں کبھی اپنی غلطی کا اعتراف نہیں کیا، کبھی کیا ہوگا مجبوراً، ضرورت کے تحت، لیکن کبھی بھی دل سے نہیں۔ عمر کو اس کی آواز گیلی لگی۔ میں آج تمہارے سامنے اعتراف کرتی ہوں، تم سچے تھے عمر، اور حالے بدگمان۔ میرے باپ نے صحیح کہا تھا، عمر ایسا نہیں کر سکتا۔ میں نے ان کی بات نہیں مانی، میں نے اپنے باپ کے فیورٹ انسان کو اتنی تکلیف دی۔ میں کیا کروں، کہاں جاؤں؟ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا تھا۔ بارش تیز سے تیز تر ہوتی جا رہی تھی، اس کا لباس اور بال مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ میں روز آخرت اپنے باپ کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ میں ان سے کیا کہوں گی؟ میں تمہارے حساب میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ اللہ، یہ کیسا عذاب ہے! اللہ اللہ! وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، وہ سخت تکلیف میں تھی۔ عمر نے آہستگی سے اس کے دونوں ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹائے، لیکن ان کو اپنی نرم گرفت میں تھامے رکھا۔ حالے انہی رنجیدہ نظروں سے اس کو دیکھتی رہی۔ برستی بارش اور تیز ہواؤں کے درمیان سڑک پر کھڑے ان دونوں کے پاس بارش میں بھیگنے سے زیادہ بڑے مسائل تھے۔ میں، عمر حیات، اپنے باپ کو بھی معاف نہیں کرتا، اس نے اپنے ازلی مدھم لہجے میں کہنا شروع کیا، لیکن آج میں حالے سلطان سے کہتا ہوں کہ اس کو میرا قتل بھی معاف ہے۔ وقت رک گیا، دل رک گئے، اور وہ کہے گیا، جج صاحب نے اگر روز حشر آپ سے کچھ پوچھا تو میں ان کو جواب دوں گا۔ عمر حیات اپنی بیوی کے لیے ہر دفعہ جواب دے گا۔ جو کچھ بھی ہو، جو کچھ بھی ہوا، اسے برا خواب سمجھ کر بھول جائیں۔ میں آپ کو معاف کرتا ہوں، میں آپ کو اپنا قتل بھی معاف کرتا ہوں۔ وہ ایسے یقین، ایسے مان سے کہہ رہا تھا کہ حالے کو اپنا دل رکتا ہوا محسوس ہوا۔ آپ کا قصور نہیں ہے، آپ کے سامنے ایسے ثبوت تھے جن کی وجہ سے میں مجرم لگتا تھا۔ آپ کا قصور نہیں ہے کہ آپ نے فروا پہ شک نہیں کیا، وہ آپ کا خاندان تھی، خاندان پہ کوئی شک نہیں کرتا، چاہے وہ آپ کو جان سے مارنے کی دھمکی دیں، چاہے جان سے مار دیں، لیکن خاندان پہ کوئی شک نہیں کرتا۔ اب آپ خود کو قصور نہیں دیں گی اور گھر جائیں گی۔ اس نے جس نرمی سے اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے، اسی نرمی سے چھوڑ بھی دیے۔ میں نے عثمان کو کال کی ہے، وہ آنے والا ہے، وہ آئے گا اور آپ اس کے ساتھ گھر جائیں گی۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، آپ گھر جائیں گی، اور اگر آپ یہاں سے سیدھا گھر نہیں گئیں تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ آج بالکل مختلف لگ رہا تھا، سنجیدہ، فکر مند، کہیں جانے کے لیے جلد باز۔ کیا تم میرے ساتھ نہیں آؤ گے؟ اس کا لہجہ اب نارمل تھا۔ عمر نے نفی میں سر ہلایا۔ آج کی رات نہیں، کم از کم آج تو نہیں۔ میں آج اپنے ون اینڈ اونلی کے پاس جاؤں گا۔ مجھے ہر ناکامی، ہر کامیابی ان کے ساتھ شیئر کرنے کی عادت ہے۔ اسی وقت عثمان گاڑی میں بیٹھا ان کو اپنے قریب آتا دکھائی دیا۔ کیا تمہیں کبھی میرا رویہ برا نہیں لگا اس سارے وقت میں، کبھی بھی؟ عمر کے چہرے پر ایک زخمی تاثر آیا۔ ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ مجھے ہر بات، آپ کی باتیں دل کو چیرتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ آپ وہ واحد ہستی ہیں جس کی آنکھوں میں اپنے لیے نہ اعتباری، نفرت، غیر محفوظ پن میں برداشت نہیں کر سکتا، لیکن میں نے کیا، اور جن کی وجہ سے کیا، میں ان کو خون کے آنسو رلاؤں گا۔ اسی وقت گاڑی ان کے پاس آ کر رکی۔ عثمان گاڑی سے باہر آیا۔ عمر نے اس سے کچھ کہا، پھر حالے کو گاڑی میں لا کر بٹھایا۔ دروازہ بند کرنے سے پہلے وہ رکا، گاڑی کے اوپری حصے پہ ہاتھ رکھے نیچے جھکا، حالے کی آنکھوں میں دیکھا۔ عمر حیات آپ کو اپنا قتل بھی معاف کر سکتا ہے۔ یقین دہانی کروائی گئی۔ مقابل نے نم آنکھیں جھپکائیں، گیلے چہرے پہ آسودگی پھیلی۔ عمر حیات نے اس کا اعتبار کمایا تھا، اب حالے کو اس کی باتوں پہ اعتبار کرنا چاہیے تھا۔ وہ سیدھا ہوا، گاڑی آگے بڑھ گئی۔ وہ تب تک کھڑا رہا جب تک گاڑی اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔
وہ اب مزید ان آنکھوں میں بے اعتباری نہیں دیکھے گا، اسے یقین تھا، لیکن شاید یقین ٹوٹنے کے لیے ہی ہوتے ہیں۔